یہ آتا ہے حدیثوں میں اور تاریخ کی روایتوں میں کہ جیسے ہی اعلان کیا گیا اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں لوگوں نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی، جس کے منہ سے جام لگا ہوا تھا اسی وقت سے جام پلٹ دیا۔ ان کے گھروں میں شراب کے مٹکے تھے، انہوں نے مٹکے توڑ دیے، اور آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی۔ اس طرح وہ عمل کرنے والے، آگے بڑھنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے تھے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ رکھا، اس نمونے کو جذب کرنے والے صحابہ، اور صحابہ کا جو نمونہ چلا، امت نے اس نمونے کو نمونہ قرار دیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو بھائیو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عمر عطا فرمائی ہے، یہ کیسی نعمت ہے اللہ کی۔ یہی عمر ہے جس میں ہمیں لینا ہے، جس میں ہمیں سیکھنا ہے، جس میں اپنی زندگی کا راستہ ہمیں طے کرنا ہے، اچھے برے کا فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ کہاں سے سمجھنا ہے؟ حضرات صحابہ نے جس طرح سمجھایا اور ہمیں جس راستے پر ڈالا، وہ ہمارے لیے طریقہ حق ہے۔ ایک مرتبہ آتا ہے روایت میں، آپ نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ گزشتہ امتیں 72 فرقوں میں بٹ گئیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو پوچھا حضرات صحابہ نے، اللہ کے رسول حق پر کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حق پر کون ہوگا؟ جس پر میں ہوں، جس طریقے پر، اور جس طریقے پر صحابہ ہیں وہ طریقہ حق ہے۔ جو اس طریقے پر رہے گا وہ حق پر رہے گا، اور جو اس سے ہٹے گا وہ باطل پر ہے، گویا کہ اس نے اپنا راستہ کھوٹا کر لیا۔ تو بھائیو، ہمیں اپنے لیے راستہ طے کرنا، اور اس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح طریقہ حق بتایا، اور قرآن مجید میں جس طرح اس کا اعلان فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹتا ہے، وہ ہدایت کے کھل جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، آپ کے راستے سے ہٹتا ہے، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور وہ کسی دوسرے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو راستہ وہ چلے گا ہم پیچھے سے ایک دھکا اور دیں گے، جاؤ جہنم میں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم رسید کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بدترین انجام۔ آپ جانتے ہیں المؤمنون سے مراد کون لوگ ہیں، المؤمنین سے مراد کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایمان والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو رہی، اور آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے جب بھی ایمان والوں کے راستے سے ہٹیں گے اور دوسرے کسی راستے پر آئیں گے تو ہم ان کو اسی راستے پر ڈال دیں گے جس راستے پر وہ چل رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ بھٹک جائیں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے۔ آپ کے زمانے میں ایمان والے کون تھے؟ آپ کے زمانے میں ایمان والے صحابہ کی تعریف کیا ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے دیکھا ہو۔ آپ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی زیارت اور آپ کا ایک نظر پڑ جانا کسی ایمان والے پر، اس کے لیے ایسی معراج ہے، وہ فرشتوں سے اوپر چلا جائے تو کیا بعید۔ آپ کی ایک نگاہ کافی ہے، دنیا دیکھے اور دیکھتی چلی جائے، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو، وہ دیکھے اور دیکھتا چلا جائے۔ یقیناً یہ اہل ایمان کی نظر کیمیا اثر ہوتی ہے، لیکن کہاں اہل ایمان کی نظر، کہاں اولیاء اللہ کی نظر، اور کہاں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک نظر کہ ہزاروں نظریں اس پر قربان ہوں، آپ کی ایک نظر ایمان کی حالت میں جس پر پڑ گئی، اس کی دنیا بدل گئی۔ اس کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا، ولایت کا، رضا کا، قرب کا، توکل کا، ایمان کا، کہ وہ مقام نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے۔ تو بھائیو دوستو، یہ راستہ ہے جس پر اہل ایمان کو قیامت تک باقی رہنا ہے، یہی حق کا راستہ ہے، یہی وہ صحیح راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو
یہ زمانہ دیا. یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز، یہ بڑی قیمتی چیز. اللہ نے ہمیں جو عمر عطا فرمائی، یہ عمر ہمارے لیے بڑی قیمتی چیز ہے. آپ اس عمر کو جو چاہیں جیسا چاہیں استعمال کر لیں. یہ عمر کیا ہے؟ اس کی مثال تو برتن کی ہے. آپ چاہیے تو برتن کو ہیروں سے بھر لیجئے، جواہرات سے بھر لیجئے، اور چاہیے تو پاخانہ ڈال دیجئے، اس میں نجاستیں اور غلاظتیں ڈال دیجئے. قیمت برتن کی اس ظرف کی مضروب سے ہے. اس برتن میں جو آپ ڈالیں گے اس سے برتن کی قیمت ہے. آپ اگر ہیرے ڈالیں گے تو برتن کی قیمت ہیروں سے آگے جائے گی، اور آپ غلاظت ڈالیں گے تو اس کو کہیں نالی میں جا کر پھینک دیا جائے. اللہ نے ہم کو جو عمر دی ہے یہ ایک امانت ہے، یہ ایک امانت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمر ہمیں کیوں دی ہے؟ یہ امتحان کے لیے دی. اور یہ جو میں نے چھوٹی سی سورہ شریفہ پڑھی، یہ ایسی سورہ ہے، کہنے والوں نے بات کہی اگر یہی ایک سورہ نازل ہو جاتی تو شاید ہدایت کے لیے کافی تھی. اس میں ہماری اصلاح کا، ہماری صلاح کا جو ہمیں ایک نظام بتایا گیا اور 4 نکاتی پروگرام ہمیں دیا گیا، تو ایسا نظام ہے کہ جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم یقیناً انسان گھاٹا اٹھاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. اللہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ زمانے کی اہمیت بتا رہا ہے. اللہ جو چاہے قسم کھائے، کہ قسم بھی اس کی، الفاظ بھی اس کے، ساری دنیا اس کی، ساری دنیا کے خزانے اس کے، ہماری زبان کے نکلے ہوئے الفاظ اس کے، ہمارے دل کے خیالات اس کے، ہمارے جذبات اس کے. وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے وہ کہے، اس کو حق ہے. ہم غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی دوسرے کی قسم کھاتا ہے بدترین گناہ ہے، لیکن اللہ قسم کھاتا ہے. اور کیوں قسم کھاتا ہے؟ اللہ قسم کھاتا ہے ہمیں بتانے کے لیے، اہمیت جتانے کے لیے کہ زمانے کو تو معمولی سمجھتے ہو. والعصر، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. اس لیے زمانے کی قسم کھائی کہ یہ زمانہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ زمانہ ایک امانت ہے. یہ زمانہ تمہاری عمر ہے. یہ زمانہ تمہارے لیے ایک بنیاد ہے. اس بنیاد پر جو چاہو اٹھا لو، جیسی چاہو تعمیر کر لو. لیکن اگر ہمارے لیے یہ بنیادی جو امانت ہے امانت نہ رہے، ہم اس کی قدر نہ کریں، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اس کا صحیح استعمال نہ کریں، تو پھر کیا نقصان ہوگا اس کا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان گھاٹے میں، یقیناً انسان گھاٹے میں. زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ ہمیں جو لینا ہے، ہمیں جو اپنے لیے راستہ بنانا ہے، ہمیں جو کامیابی کی اپنی راہیں ہموار کرنی ہیں، اور قیامت میں جو خزانے جمع کرنے ہیں، وہ سب کیسے ہوں گے؟ اللہ نے اس کے لیے ہم کو زمانہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں عمر دی. یہ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی، دنیا کی زندگی. ہم کہتے ہیں دنیا بالکل بے سود ہے، کیا اس میں شبہ؟ اگر دنیا کو صرف دنیا کی حیثیت سے دیکھا جائے تو دنیا کی کیا قیمت ہے؟ حدیث میں خود کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بکری کے بچے کے پاس سے گزرے جو مرا پڑا تھا، جس کا کان کٹا ہوا تھا، جس کا لاشا سڑنے والا تھا. آپ نے صحابہ سے کہا، اے اللہ کے بندو، دیکھو یہ پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھا لے، اس سے کوئی فائدہ اٹھائے. تو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، اس سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ یہ تو مر گیا، کنکٹا، اور پھر اس کی لاش پھٹنے والی، پھول رہی ہے، تعفن ہے، یہ کس مصرف کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا سمجھانے کا. آپ نے فرمایا کہ بھائیو، دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس لاشے سے زیادہ بے حقیقت ہے جو لاشا سڑنے والا. کوئی حقیقت نہیں دنیا کی. لیکن دوستو، جب دنیا کو دنیا کی حیثیت سے لیا جائے، جب دنیا کو دنیا کی عزت کے لیے برتا جائے، جب دنیا کو دنیا کی منفعت کے لیے برتا جائے، جب دنیا کو دنیا کی لذت کے لیے حاصل کیا جائے، وہ بے قیمت. لیکن جب دنیا کو دین بنا دیا جائے، جب دنیا کو دین بنا دیا جائے تو اس کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے؟ اس کو آخرت کی کھیتی کہا گیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. آپ جیسے چاہو کھیتی کر لو،
یہ جو اللہ نے عمر عطا فرمائی تمہیں اس دنیا کی، حقیقت میں یہ آخرت کی کھیتی کرنے کے لیے دی۔ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اس سے کس چیز کی کھیتی کرتے ہیں اور کیسی محنت کرتے ہیں اور کس طرح سے ہل چلاتے ہیں یا ٹریکٹر چلاتے ہیں یا زمین جوتتے ہیں اور کس طرح سے بیج ڈالتے ہیں اور اس کے بعد جب پودے نکلتے ہیں تو کس طرح سے اس کی نرائی کرتے ہیں، اور یہ حشائش شیطانیہ، یہ خودرو کھال جب اگتی ہے تو ہم کس طرح سے اس کی انرجی ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس کو ضائع کرتے ہیں، اس گھاس کو چھیلتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اور کھیتی کی نرائی کرتے ہیں تاکہ وہ ساری انرجی ہماری کھیتی میں استعمال ہو، ضائع نہ ہو۔ تو یہ دنیا جو اللہ نے ہمیں دی اور یہ عمر جو اللہ نے ہمیں دی، یہ کس لیے دی؟ یہ اس لیے دی تاکہ ہم آخرت کے لیے اس کا استعمال کریں۔ جب دنیا کے لیے استعمال کریں گے یہ بے حقیقت، اور جب آخرت کے لیے استعمال کریں گے تو جیسا استعمال کریں گے ویسے ہی قیمت۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک عام بات فرمائی، انسان گھاٹے میں ہے، اس لیے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ عمومی مزاج جو ہم لوگوں کا ہے وہ کیا ہے، ہمیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو زمانہ ہمیں دیا، اللہ نے جو عمر ہمیں دی، اللہ نے جو جوانی ہمیں دی، اللہ نے جو بڑھاپا ہمیں دیا، اللہ نے جو بچپنا ہمیں دیا، اللہ نے اس میں جو شعور ہمیں دیا، اللہ نے جو انرجی ہمیں دی، اللہ نے اس میں طاقت ہمیں دی، کچھ کرنے کی صلاحیت ہمیں دی، اللہ نے اس میں کچھ علم ہمیں دیا، اللہ نے کچھ عمل کا ہمارے اندر ایک جذبہ بھی رکھا۔ اب اس کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں؟ اکثر یہ ہوتا ہے، اگر آپ غور کیجئے 90%، 95% ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی انتہائی درجے ناقدری کرتے ہیں، انتہائی درجے ناقدری کرتے ہیں۔ زمانہ گزرتا ہے، روز و شب گزرتے ہیں، ہمارے یہ صبح سے لے کر شام تک کے اوقات یہ گھنٹوں کی شکل میں اور یہ منٹوں کی شکل میں اور یہ سیکنڈوں کی شکل میں گزرتے ہیں۔ کیا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا؟ جو کھویا وہ تو ہم آپ سب جانتے ہیں۔ بہت سے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، نادان لوگ ہیں۔ عجیب نادانی کی بات ہے کہ میں 80 سال کا ہو گیا، میں 100 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، 15 سال کا بچہ ہو گیا، سالگرہ مناتے ہیں۔ کیسی نادانی کی بات! دیکھو یہ 15 سال گزر گئے، یہ 25 سال گزر گئے، ہماری عمر کے 50 سال گزر گئے، یہ تو ہم نے گویا کہ اپنی عمر گنوا دی۔ کیا سیکھا ہم نے اس میں؟ ہم نے کیا خزانے جمع کیے اس میں؟ یہ اللہ نے جو امانت عمر کی ہمیں دی، ہم نے وہ عمر کی جو امانت تھی وہ گنوا دی۔ اس میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ اگر ہم اس کا حساب لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا نقصان کیا۔ 99% اگر میں کہوں تو غلط نہیں کہ ہم اپنی عمر کو کس طرح گنواتے ہیں، کس طرح برباد کرتے ہیں۔ اللہ نے کیسی قیمتی ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی۔ میں تو کہتا ہوں جیسے بلینک چیک آپ کو کوئی دے دے کہ میاں اس میں اماؤنٹ بھر لو، اب کوئی بیوقوف 0,0,0,0 ڈال دے، لوگ کہیں کہ ایسا پاگل آدمی، اور آگے بڑھے تو 100-200 ڈال دے، لوگ کہیں گے یہ بھی نادان ہے۔ ارے اس کو تو اجازت تھی، کروڑ 2 کروڑ نہیں 10-20 کروڑ بھی ڈال دیتا، اس کو کتنا مل جاتا؟ اس کے لیے تو کوٹھی بھی ہو جاتی اور فلیٹ بھی ہو جاتا اور گاڑی کا انتظام بھی ہو جاتا، کئی جگہ پر اور بہتر سے بہتر سامان بھی ہو جاتا کمانے کا۔ یہ تو بڑا نادان۔ اللہ نے عمر جو ہم کو دی ہے، ہمیں اللہ نے اس کا اختیار دیا تھا کہ ہم جس طرح چاہیں اپنی اس عمر کو قیمتی بنا لیں، لیکن بھائی ہم اس عمر کو ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اس لیے کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے اس گھاٹے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم تو دکانداری کرتے ہیں تو وہاں حساب بیٹھ کر شام کو کرتے ہیں، ہم کہیں آفس میں ملازمت کرتے ہیں تو ہر وقت یہ خیال ہوتا ہے کون سا گریڈ چل رہا ہے، کتنے انکریمنٹ لگے۔ اگر ٹھیلا لگاتے ہیں تو بیٹھ کر شام کو پیسہ گنتے ہیں، کتنے کے پھل لائے، کیا بچا۔ اور ہماری اس سلسلے میں آپ اس کو ذہانت کہہ لیجئے یا آپ اس کو حساسیت کہہ لیجئے، حال یہ ہے کہ اگر ہمارا حساب یہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں 5,000 روپے کا فائدہ ہونا چاہیے، اب شام کو حساب لگانے کے بعد پتہ چلا کہ فائدہ تو 3,000 کا ہوا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی پوچھتا ہے بھئی کیسا رہا، تو کہتے ہیں 3,000 کا نقصان ہو گیا۔ اب وہ 2,000 کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو 3,000 کا جو فائدہ متوقع تھا جب وہ فائدہ نہیں ہوا تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا تو نقصان ہو گیا 3,000 کا۔ دنیا کے سلسلے میں ہماری حساسیت کا عالم یہ، لیکن آخرت جو اللہ نے ہمیں دی
اس آخرت کی کامیابی کے راستے ہم کو دیے، وہاں کی کمائی کے ذریعے ہمیں بتائے، یہ روز و شب جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائے۔ ہم چاہتے تھوڑا سا اپنی نیت کو ٹھیک کر لیتے، اپنے عمل کو ٹھیک کر لیتے، کوئی جذبہ پیدا ہو جاتا، اپنی زندگی کو ہم کہیں سے کہیں پہنچا دیتے۔ دیکھیے آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، لیکن اگر یہ دو کام کر لیے جائیں کہ ہم جو کرتے ہیں کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، اللہ کے نبی نے جو راستہ بتایا، جو کامیابی کا راستہ ہے، ہم اس راستے پر چلیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ تو بھائیوں بھی کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، ملنا جلنا بھی عبادت، بزنس کرنا بھی عبادت، یہ ٹھیلا لگانا بھی عبادت، اور جا کے ملازمت کرنا بھی عبادت، یہ پوری زندگی ہماری عبادت بن سکتی۔ لیکن اپنے اوقات کو ہم کس طرح ضائع کرتے ہیں؟ تو بھائی یہ امانت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے سب سے پہلے سوچنے کا کہ ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا کہ یہ عمر جو اللہ نے ہمیں دی، ہمارے گزر گئے کتنی عمر کا حصہ، نصف صدی سے زیادہ کا گزر گیا، کتنے آپ میں ہوں گے ماشاءاللہ 60-70 سال کے، اور کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں جن کو ابھی بہت موقع ہے کرنے کا۔ آج اگر طے کر لیں کہ اپنی عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر جو ہمیں دی ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اب کیسے قیمتی بنائیں وہ بھی اللہ نے بتا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ 4 بنیادیں ہیں کہ ان بنیادوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے اور ان کا ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی قیمتی ہوتی چلی جائے گی۔ پہلی بات یہ کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے، یہ پہلی بنیاد۔ اگر یہ بنیاد نہ ہو تو ہمارے اعمال سب بیکار۔ اعمال کی قیمت جب ہے کہ جب اللہ کی ذات پر یقین، جب اللہ کی وحدانیت پر یقین، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کون کیا کرے گا؟ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں کیا ہوگا، حکومت کیا کرے گی، اور یہ اسلام دشمن طاقتیں کیا کریں گی، ارے کیا کریں گی؟ یہ سب کے سب کون ہیں؟ سب اللہ کے غلام، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ کیا مجال ہے کسی طاقتور کی، کسی حکومت والے کی، کسی بڑے سے بڑے بزنس مین کی، بڑے تھنک ٹینکر ہو، کوئی بھی ہو، کس کی کیا مجال ہے؟ وہ بڑی سے بڑی سازشیں کر لے، وہ بڑی سے بڑی پلاننگ کر لے، جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا کسی کی کوئی پلاننگ چل نہیں سکتی۔ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں۔ یقین ہو اللہ کی ذات پر، اور یقین صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایسا تھا، یقین مرد مسلمہ کا ایسا کہ انہوں نے حکومتوں کو بھی چھکے جڑا دیے، جن کا حال یہ تھا کہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے خاک کو اکسیر بنانے والے۔ یہ ایمان کی طاقت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آپ دیکھیے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دجلہ کے کنارے پہنچے، ایران سامنے تھا، ان کو ایران فتح کرنا تھا، ان کو تیرنا نہیں آتا تھا، اور انہوں نے سارے پل توڑ دیے ایرانیوں نے۔ جب دریا آیا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے، اب کیسے آگے بڑھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا انہوں نے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری تربیت کی تھی، جن بنیادوں پر ہمیں کھڑا کیا تھا، ایمان کی اور اخلاص کی بنیادوں پر، وہ بنیادیں قائم ہیں یا ختم ہو گئی؟ اگر وہ بنیادیں قائم ہیں تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا، وہ ایمانی بصیرت اللہ نے دی تھی، انہوں نے لشکر کو دیکھا اور فرمایا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن بنیادوں پر چھوڑا تھا الحمدللہ انہی بنیادوں پر ہم ٹھہرے ہوئے۔ انہوں نے کہا بس لشکر ڈال دو دریا میں۔ انہوں نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور گھوڑے آگے بڑھنے لگے۔ اب جو دیکھا ایرانیوں نے کہ دریا گھوڑے چلے آ رہے ہیں اور ان کے پیر بھی نہیں بھیگتے، تو کہنے لگے دیو آمدن دیو آمدن، یہ جنات ہیں، یہ دیو ہیں، ان کا کون مقابلہ کرے؟ سب کے سب شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جب وہ داخل ہوئے کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ کیا چیز تھی؟ ایمان کی طاقت ہے۔ بلکہ لکھا ہوا ہے ایک صحابی کا پیالہ گرا اور بہنے لگا تو دوسرے نے کہا میاں پیالہ گیا، تو ایمان کا وہ عجیب و غریب ان کے اندر کیفیت تھی کہ دریا کی مجال کے میرا پیالہ لے جائے۔ بس ایک لہر آئی، پیالہ ان کے ہاتھ میں،
تو دوستو یہ اصل ہے الا الذین آمنوا. جب یہ ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے تو نہ حکومتیں کوئی طاقت ان کے سامنے کیسی بڑی سی بڑی ان کے سارے وسائل ہوں سب کچھ ہو کوئی اس کی حقیقت نہیں رہ جائے. اصل یہ ایمان. اور پھر اس کے بعد عاملوا الصالحات، اچھے کام، اچھی زندگی، عبادتوں کا اہتمام، اعمال کی پابندی، معاملات کی درستگی، اخلاق کی بلندی، یہ وہ چیزیں ہیں جو عامل الصالحات میں داخل ہیں. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. پہلا تو مرحلہ ایمان کا ہے. آج تو حالت یہ ہے کہ آپ جائیے دیہاتوں میں، آپ جائیے کالونیوں میں، کس طرح ایمان کا سودا ہو رہا. ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے؟ آج معمولی ٹکوں کی خاطر ہم ایمان بیچ رہے ہیں. کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک معمولی شادی کے لیے، کہیں معمولی ملازمت کے لیے، اور کہیں ایک صاحب کہنے لگے بچی کو داخل کر دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ وہاں جو پریئر پڑھی جاتی ہے تو وہاں تو شرک سکھایا جاتا ہے. ان سے کہا گیا بھیا بچی کو نکال لو. کہنا فیس جمع کر دی ہے، اب کیا کریں. فیس کی قیمت ہے 500 200 1000 2000 کی، اور ایمان کی قیمت دلوں سے نکل لے. میرے بھائی، اور پھر یہ سودا ہمارا فائدے کا ہے یا نقصان کا؟ تو سب سے پہلی بات تو ایمان، اور اس کے بعد مرحلہ ہے اعمال کا، اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ تواصی بالحق کا ہے. آج امت کیا اس تواصی بالحق پر قائم ہے؟ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ حالات کا جو بگاڑ ہے اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے تواصی بالحق کو چھوڑ دیا. سچی باتوں کو اور صحیح باتوں کو اور حق کو عام کرنا، اس کا مزاج بنانا، اس کا ماحول بنانا، اس کو زبان سے کہنا، اس کو عمل میں لانا، اور اس کو دلوں سے اور زبان سے اور اپنے اندر کی کیفیات سے دوسروں تک پہنچانا، یہ تواصی بالحق کا وہ عمل ہے جو ہماری کامیابی کا تیسرا بنیادی ستون. ایمان کے بعد، عمل صالح کے بعد یہ تواصی بالحق کا جو عمل ہے. آج اگر یہ امت جس کو اللہ نے خیر امت بنایا، جس کو اللہ نے امت دعوت بنایا، جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ساری انسانیت کی، ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کی، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جن کو اللہ نے ایمان عطا کیا تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آج کس طرح ان کا ایمان خطرے میں ہے اور کس طرح ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس کے لیے ہم کھڑے نہ ہوئے اور ہم اس نے مقابلہ نہ کیا اور قربانی کے ساتھ، اپنی جوانی کی قربانی، اپنے اوقات کی قربانی، اپنے مال و زر کی قربانی کے ساتھ ہم کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت پھر ہمیں بچا نہیں سکتی. ایک طوفان بلاخیز ہے، ایک طوفان بلاخیز ہے. ایمان کو لگتا ہے اس طرح بہا کر لے جائے گا کہ ہم شاید ٹھہر نہ سکیں گے، لیکن اللہ نے اسی ایمان کے اندر وہ طاقت رکھی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے کہ اگر سب مل کر اس کو پکڑ لیں تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت پھر سامنے ٹک نہیں سکتی. کیسے ہی طوفان آئے اور کیسے ہی جھکڑ چلیں، کوئی بڑی سے بڑی چیز ہمیں ایسی نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو جھیل نہ سکیں. ہم سب جھیل جائیں گے، لیکن یہ جب ہوگا جب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں گے. ایمان کی طاقت ہمارے اندر جب مضبوطی کے ساتھ باقی رہے، اعمال کی طاقت باقی رہے. لیکن ایمان و اعمال کی طاقت کب باقی رہے گی؟ جب تواصی بالحق کا نظام چلے گا، حق کو عام کرنے کا جذبہ ہوگا اور ایک تڑپ ہوگی. اور یہ تڑپ و دعوت وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو جب عطا فرمایا تو اللہ نے ان کے ذریعے سے عالم میں دین کی دعوت کا وہ کام لیا جس کا نمونہ آپ کے سامنے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کا جو درد عطا فرمایا تھا، جو کڑھن عطا فرمائی تھی، ان کے اس درد و اخلاص اور کڑھن کی برکت ہے کہ عالم میں آج اللہ نے اس کام کو پھیلایا. اور لاکھوں نہیں اور کروڑوں نہیں، نہ جانے کتنے اللہ کے بندوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملی. یہ ایک اللہ کے بندے کی تڑپ اور ایک اللہ کے بندے کے اخلاص اور اندر کی وہ کڑھن اس کی ہے جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں کام چلا. میرے دوستو، آج اسی کڑھن کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسی درد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اتنا بڑا مجمع اگر اسی درد کے ساتھ نکلے گا، دین کو مقصد بنا کر نکلے گا، آپ دیکھیں گے کس طرح محلوں میں تبدیلیاں آئیں گی، شہروں میں تبدیلیاں آئیں گی، دیہاتوں میں تبدیلیاں آئیں گی، اور کس طرح ایمان کی حفاظت کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ضعیف و ناتواں بندوں سے لے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ درد پیدا کیا جائے، وہ کڑھن پیدا کی جائے، تواصی بالحق کی وہ صفت پیدا کی جائے جو ہماری کامیابی کی بنیادیں. اور پھر آگے فرمایا وتواصوا بالصبر. چوتھی چیز
کہ بھائی دیکھو، جب دین کے لیے چلو گے، جب دین کی محنت کرو گے، جب لوگوں کے پاس جاؤ گے دین کی دعوت دینے کے لیے، جب ان کو نماز کی تلقین کرو گے، جب ان کو حق بات کہو گے، جب ان کو معاملات کی خرابیوں پر کبھی نکیر کرو گے، جب ان کو وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کی بات بتاؤ گے، کہیں کسی کی دکان جا رہی، کہیں کسی کا مکان جا رہا ہے، کہیں کسی کی عزت پر دھبا لگتا نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کی جھوٹی عزت جس کی کیا حقیقت ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بعض مرتبہ سب کچھ فراموش کر دیتے۔ تو بھائیو دوستو، جب اللہ کے دین کے لیے ہم پھریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں کڑوی کثیری سننی پڑے گی، ہمیں کڑوی کثیری سننی پڑے گی، اور یہ تو وراثت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین کے لیے قربانیاں دی۔ آپ مکے کا زمانہ دیکھیے، پھر مدینے کا زمانہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے کس صبر کے ساتھ گزاری، اور فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، دیکھو اپنے ہاتھ مت اٹھاؤ اور اللہ سے مدد چاہو، نماز قائم کرو اور اللہ کے دین کو لے کر پھرو، پھر دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان قربانیوں کے نتیجے میں تمہیں تحفے میں مدینے کی وہ زمین عطا کرے گا کہ پوری طاقت کے ساتھ، پورے نظام کے ساتھ دین کو لے کر چل پھر سکو۔ میرے بھائیوں، جب ان قربانیوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور صبر کا مزاج پیدا کریں گے، اپنے اندر ضبط کا مزاج پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کسی کو بھی صبر سے اور قوت برداشت سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہماری بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم سے کچھ برداشت ہی نہیں ہوتا، ذرا سی بات مزاج کے خلاف ہو جائے، ہم چاہیں تو آنکھیں نکال لیں، ہم چاہیں تو گولی چلا دیں، ہم مقدمے بازیاں کریں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا ایک مسلمانوں کا علاقہ، مولوی صاحب فکر کیجئے پورا علاقہ مسلمانوں کا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ اگر آپ عدالت یا کچہری میں چلے جائیے تو آپ کو صبح ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد نظر آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان، حدیث میں فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس کے جھگڑے دین کو اس طرح سے مون دیتے ہیں جس طرح استورے سے سر کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمازیں بعض مرتبہ کام نہیں آئیں گی، روزے کام نہیں آئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فضائل کی کتابوں میں وہ روایت نہیں پڑھی، صحابہ نے پوچھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، کنگال وہ نہیں ہے، اور فرمایا کنگال وہ ہے نمازیں لے کر آئے، روزے لے کر آئے، اعمال لے کر آئے، لیکن کسی کا حق مارا، کسی کو ستایا، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، تکلیف پہنچائی، کل قیامت میں سب دعوے دار آئیں گے، اور اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی بدیاں اور برائیاں اور گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا حسرت و یاس کا عالم ہوگا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ میں کیا عرض کروں، سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں آخرت کے حقائق نظر نہیں آتے، اپنی آنکھوں پر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ سنا، لیکن یاد رکھو ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، ہمارے کان غلطی کر سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا ایک ذرہ برابر بھی اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شاید ہم سے زیادہ یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ تمہارے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، میری بات مانو گے؟ اس وقت کے ان کافروں نے یہ بات کہی، ہم نے کیا تجربہ کیا ہے، آپ کی زبان کو ہم نے کیا پایا، الصادق الامین کہتے کہتے ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھی، ہمیں ادنا اس کا کوئی شبہ نہیں کہ جو آپ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کو دین کی دعوت دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو یقین ہونا چاہیے اپنے مشاہدے سے زیادہ، وہ یقین نہیں ہے آج۔ اگر وہ یقین ہوتا تو کیا ہم اپنے بہن کا حق دباتے؟ ہم کیا کسی کا مال ہڑپ کرتے؟ ہم کیا ناحق کسی کو ستاتے اور پریشان کرتے؟ کیا اپنی جھوٹی عزت کی خاطر ہم کیا کسی کی عزت اتارتے؟
لیکن ہمیں وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ نے جو امانت ہمیں عمر کی عطا کی ہے، آج طے کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی قیمتی چیز دی، ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور آج اپنے معاملات کو صاف کرا کے ہم انشاءاللہ طے کرتے ہیں کہ 4 یہ بنیادیں ہمیں کامیابی کی عطا کی گئی ہیں، اللہ نے ہمیں بنیادیں دی ہیں، ہم انشاءاللہ ان بنیادوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر ڈالیں۔ اپنے ایمان کو بنانا، اپنے اعمال کو بنانا، اور پھر تواصی بالحق کا مزاج پیدا کرنا، دین کے لیے محنت کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے اپنے وقت کو لگانا، دین کے لیے اپنے مال کو لگانا، اور امت کی فکر کے لیے اپنے دل کی کڑھن کو لے کر پھرنا۔ جب اس درد کے ساتھ ہم جائیں گے اور کسی کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ لیکن جب دین کو آپ مقصد بنا کر پھریں، دین کو مقصد بنا کر پھریں گے، یاد رکھیے یہ تبلیغ مقصود نہیں ہے، یہ جماعت بنانا مقصود نہیں ہے، یہ مدرسے مقصود نہیں ہیں، اصل مقصود اللہ کی ذات ہے، اصل مقصود اللہ کے رسول ہیں، اصل مقصود اللہ کا دین ہے اور اس کی شریعت۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دماغ میں نہا خانے میں غلطی آ گئی اور ہم نے یہ سوچا ہم اس کو جماعت سے جوڑتے ہیں، ہم اس کو نظام الدین سے جوڑتے ہیں، ہم اس کو فلاں نظام سے جوڑتے ہیں، ہم اس کو ندوے سے جوڑتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ اخلاص کے منافی ہے۔ حضرت ماں یوسف صاحب کا مقولہ درجنوں جگہ میں نے سنایا۔ ایک مرتبہ پرانوں کے جوڑ میں حضرت نے کہا، بتاؤ جب تم گشت کے لیے جاتے ہو تمہارے ذہن میں کیا بات ہوتی ہے؟ ایک بیچارے بڑے میاں نے کہا، بڑے مخلص، حضرت جی چاہتا ہے کہ جماعت سے جڑ جائے۔ حضرت کو جوش آ گیا، حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھو اگر تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ تم اس کو جماعت سے جوڑنا چاہتے ہو تو تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے، اور جب اخلاص نہیں ہے تو اس سے کام بگڑتا چلا جائے گا، ہم اس کو سنبھال نہ سکیں۔ جب تم نکلو تو یہ سوچ کر نکلو کہ ہمیں اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کے دین سے جوڑنا ہے، اللہ کے رسول سے جوڑنا ہے، اور امت کو اس راستے پر لانا ہے جو راستہ ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا۔ یہ تواصی بالحق کے شرائط میں سے۔ اور پھر اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ صبر و برداشت سے کام لینا۔ اگر صبر و برداشت نہیں ہے تو پھر بھائی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا صبر کیا۔ مکے کی زندگی دیکھیے، مدینے کی زندگی دیکھیے، آپ کے جان لینے والے صحابہ کو شہید کرنے والے، جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور سب کے سب سامنے تھے اور 10,000 کا لشکر تھا، ایک اشارہ ہوتا سب کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و ذل کے قربان جائیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی داروگیر نہیں، تم سب آزاد ہو۔ اللہ نے آپ کے ان اخلاق اور اس عفو و گزر کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، سب کے سب ایمان میں آ گئے، سب کے سب ایمان میں آ گئے۔ ہمیں اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھنا ہے۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کو ذلیل نہیں کرتے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے۔ مگر یاد رکھیے یہ سب کاہے کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا کے لیے اگر ہمیں نقصان ہو رہا، دنیا کے بارے میں ہمیں کوئی ستا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، کسی بھی حیثیت سے ہم معاف کر دیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ مسئلہ اگر دین کا ہے تو کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ پھر وہاں پر ہمیں جمنا پڑے، وہاں ہمیں حق بات پر جم کر آگے بڑھنا پڑے گا اور حق بات کو صحیح طریقے پر بتانا پڑے گا۔ اسی لیے یہ بات بھی کہی گئی، من احب للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت اللہ کے لیے کرتا ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن بڑا نازک مرحلہ ہے۔ یہ بغض اللہ کے لیے ہے یا نفس کے لیے؟ ہمیں فلاں وقت گالی دی تھی، اب موقع ہے بدلہ نکالنے کا، خدا نخواستہ دل میں یہ بات آ گئی تو بس سب برباد ہو۔ یہاں پر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے آگے بڑھنا،
جب یہ ہمارا مزاج ہوگا اور پھر ان 4 باتوں کا خیال رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمت عمر کی عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا. ہماری اس عمر کو اللہ قیمتی بنا دے گا. ایمان کو مضبوط کرنا، اعمال کی پابندی کرنا، تواصی بالحق کے لیے وقت لگانا اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا. جو کڑوا کسیلا ہمارے سامنے آئے اس کو سننا اور کوئی جواب نہ دینا. آدمی جب دین کی محنت کرتا ہے اور کوئی بھی جواب دے دے، کوئی سخت بات کہہ دے، اگر خدا نخواستہ ہم نے بدلہ لیا تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 بنیادیں ہمیں کامیابی کی عطا کی، اور ان بنیادوں کو حاصل کرنے کے لیے اور ان چیزوں میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں وقت دیا، اللہ نے ہمیں جوانی دی، اللہ نے ہمیں عمر دیا. آپ طے کیجئے آج امت کس حال میں ہے، آج کس طرح ارتداد کے واقعات ہمارے سامنے. اگر آج خدا نخواستہ ہم کھڑے نہ ہوئے اور تواصی بالحق کا عمل ہم نے نہ کیا، قربانی کے ساتھ نہ کیا، اپنے وقت کو فارغ کر کے نہ کیا، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیے 2 باتیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام فرض عین ہو جاتا ہے، کبھی تو یہ فرض کفایہ ہے اور کبھی کبھی فرض عین ہو جاتا ہے. ہمارے بغل میں، ہمارے گھر کے قریب اگر کہیں کسی کا ایمان کا سودا ہو رہا ہے اور ہمارے علم میں ہے، اس کے بعد بھی ہم دعوت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو یاد رکھیے کل قیامت میں ہماری پکڑ ہو. ہمارے گھر کے بغل میں غربت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ایمان کا سودا ہو رہا ہو، اور ایک گھر بغل میں ہے جو شادی پر 1-1 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے، اور اس کے بغل میں ایک گھر میں ارتداد کی فضا ہے، 3 بچیاں ہیں، 4 بچیاں ہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی اور وہ غیروں کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہاں شادی کی جا رہی ہے، 1-1 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، 10-10 لاکھ 50-50 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. یاد رکھیے 1-1 پیسے کا کل قیامت میں حساب دینا پڑے. نہیں چلے گی یہ بات کہ ہمارا پیسہ تھا. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اللہ کہتا ہے کہ اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا. تمہیں ناز ہے کہ ہم نے کمایا؟ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، مرتے ہیں، کوئی حاصل نہیں ہوتا، اور ایک آدمی خاک پر ہاتھ رکھتا ہے اور لگتا ہے سونا برس رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کی اس مال میں سے خرچ کرنا سیکھو. اگر تم نے غریبوں کی فکر نہ کی اور اس غربت کی وجہ سے ان کا ایمان گیا، تو کل قیامت میں ہمارا دامن ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا. آج ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا. آپ یہاں سے طے کیجئے، اپنا وقت فارغ کیجئے، اس کے لیے محنت کے ارادے کیجئے، اپنے وقت کو 4 بنیادوں پر کھپائیے، لگائیے، اور یاد رکھیے جب اللہ کے دین کے لیے جان کھپائیں گے اللہ ایسے راستے کھولے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بس یہ چند باتیں جو اللہ نے دل میں ڈالی میں نے عرض کی. اللہ خود مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے، آپ کے جمع ہونے کو اللہ قبول فرمائے اور خیر و برکت کا اللہ کو ذریعہ بنائے، اور یہ دین کی محنت اللہ قیامت تک باقی رکھے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کو لے کر ہمیں چلنے اور پھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور قبولیت عطا فرمائے. اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ پوری رضا کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کھپائے اور لگائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بیٹھے رہیں جب تک دعا نہ ہو جائے، تب تک جانے کا ماحول نہ بنائیں. اپنے ناموں کا اظہار جلدی جلدی فرما دیں. بتائیں بھائی بتائیں. جی، دوسرے سال کے لیے جو علماء کرام 1 سال اللہ کے راستے میں لگا چکے ہیں، وہ بیرون ملک دوسرے سال کے لیے ارادہ فرمائیں. جی بولے خالد صاحب.